آج کل کے احمدی نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مرزائی خلافتی گدی کے بانی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو خلیفہ ثانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جنسی بے راہ روی تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب وہ 16 سال کے تھے، اور جب انہوں نے خلافت پہ زبردستی قبضہ کر لیا تو پہلا کام انہوں نے کیا کہ حکیم نور الدین صاحب کی 13 سال کی بیٹی کو اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ اور اس کی تفصیلات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس بات سے، لیکن ایک خاص بات جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے اپنے جگری دوست کی اپنا بیان ہے، اور وہ کسی دشمن کا بیان نہیں، کسی مخالف کا بیان نہیں، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ایک خاص الخاص دوست شیخ عبد الرحمن مصری صاحب، جو ان کے خاص مرید بھی تھے اور مدرسہ احمدیہ قادیان کے پرنسپل بھی تھے۔ تو ان کو جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جنسی بے راہ روی کا پتہ چلا تو انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو خط لکھے اور انہیں متنبہ کیا کہ وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے توبہ کریں اور اپنا چال چلن سنواریں، ورنہ مجبوراً انہیں پھر ایک جماعت احمدیہ کے تحقیقاتی کمیشن کے آگے ان کا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ مگر مرزا محمود صاحب تو کیونکہ خلافت کے نشے میں دھت تھے، انہوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، اور بدلے میں شیخ عبد الرحمن مصری صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور بعض ان کے دوستوں پر قاتلانہ حملے بھی کیے۔ اور اس سلسلہ میں ایک مقدمہ میں جو جی ڈی کھوسلا مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا، اس نے اپنے فیصلہ میں لکھا، اپنے دلائل کو سنوارنے اور فرقے کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے یعنی مرزائیوں نے ان ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا جن کو عام طور پر ناپسندیدہ کہا جائے گا، یعنی ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا، نہ صرف بائیکاٹ، اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن مصری صاحب نے جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی بیعت سے علیحدگی اختیار کر لی تو اس کے اسباب انہوں نے بیان کیے، اور 1937 میں ایک عدالتی حلفیہ بیان انہوں نے دیا جو کہ پنجاب ہائی کورٹ نے نقل کیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ موجودہ خلیفہ یعنی مرزا محمود سخت بد چلن ہے، یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے، اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے، ان کے ذریعہ سے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے، اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن مصری صاحب جو خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے خاص مرید بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور جماعت میں ایک بہت اعلیٰ عہدہ پر تھے، ان کا یہ بیان ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ایک خاص سوسائٹی بنا کر اس میں عام طور پر زنا کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کرتے تھے۔ تو یہ سب سے معتبر بیان ہے جس کی وجہ سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے۔